دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ آج کی آپ کو سب سے بڑی خبر دیتا چلتا ہوں کہ ایلون مسک نے اپنی کمپنی ٹیسلا کے تقریباً 75% بٹ کوائن مارکیٹ میں بیچ دی ہیں۔ اب اگر آپ کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، یہ جاننے کے لیے کہ ایلون مسک نے یہ کیوں بیچی ہیں اور اس سب سے ہمارا کیا لینا دینا۔ ادھر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایلون مسک نے اپنی ٹویٹر کی ڈیل جو کہ وہ 44 بلین میں خریدنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس سے بھی اب پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چونکہ بٹ کوائن کی پرائسز ویسے بھی نیچے جا رہی ہیں اور جو اکنامک کنڈیشن ہے پوری دنیا میں گلوبلی وہ بھی بہت ہی بدحال ہے۔ اب جو 75% انہوں نے بٹ کوائن بیچا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایلون مسک نے بہت سارے ایکسکیوزز بھی دی ہیں، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ بٹ کوائن کی گرتی ہوئی قیمت اور جو کہ اکنامک ڈاؤن فال ابھی چل رہا ہے، یہ دونوں نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے ان کے اتنے بڑے ڈیسیجن میں۔ ورنہ ایلون مسک تو کرپٹو کرنسیز میں ویسے ہی بہت زیادہ بلیو کرتے تھے اور انہوں نے بٹ کوائن بھی لیا، انہوں نے ڈاج کوائن بھی خریدا، تو یہ سب ہونا ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ اب ایلون مسک اپنی ٹویٹر کی ڈیل سے کیوں باہر ہونا چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایلون مسک نے خود کہا ہے کہ جو ٹویٹر کے آفیشلز ہیں انہوں نے ان کو ٹویٹر پلیٹ فارم پہ بوٹس کی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں دی، اور ان کو یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو 44 بلین کی ڈیل ہونے والی تھی جو ایلون مسک نے ٹویٹر کو پے کرنے تھے، تو وہ اس سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، اور ٹویٹر بھی ایلون مسک پہ قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے۔ اب جبکہ ایسی حالت ہے کہ ایلون مسک کو اگر ٹویٹر کی ڈیل کرنے بھی جاتے تو ان کو کیش کی ضرورت پڑنی تھی، تو ایلون مسک نے جو مارکیٹ میں بٹ کوائن بیچے ان کی قیمت 936 ملین ڈالر کے قریب تھی، اور ایلون مسک کے مطابق یہ سب انہوں نے اپنے کیش ریزروز بڑھانے کے لیے کیا ہے، چونکہ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن جو کہ چائنا میں ابھی تک جاری ہیں ان سے ان کی شنگھائی کی فیکٹری کے آپریشنز پہ بہت فرق پڑ رہا ہے۔ ایک اور چیز جو ایلون مسک نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ڈاج کوائن انہوں نے نہیں بیچا مارکیٹ میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیسلا صرف فوکس کر رہا ہے ابھی سسٹینیبل انرجی پہ، اور کرپٹو کرنسی کا ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ یہ جسٹ ایک سائیڈ شو ہے۔ اب گائز آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کرپٹوز ایلون مسک کے لیے ایک سائیڈ شو ہے؟ چونکہ پاسٹ میں ایلون مسک ٹویٹر پہ اور اپنے دوسرے پبلک اپیرنس میں وہ بہت ہی زیادہ بٹ کوائن اور ڈاج کوائن کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، تو یہ کرپٹو کرنسی ہولڈرز کے لیے ویسے بھی بہت عجیب بات ہے، اور جو انویسٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ وہ ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا فیوچر میں، تو اگر اس کے ہم پیچھے دیکھیں تو شاید ایلون مسک کے ذہن میں یہ ہو کہ انہوں نے شاید کوئی غلط فائنینشیل ڈیسیجن کیے ہیں بٹ کوائن میں یا ڈاج کوائن میں انویسٹ کر کے، اور وہ آہستہ آہستہ ان سب سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اب اگر یہ صورتحال ہوئی تو یہ کرپٹو کرنسی جو ہولڈرز ہیں کرنٹلی ان کو یہ لاس میں یہ چیز جائے گی، کیونکہ ایلون مسک بہت زیادہ بٹ کوائن اور ڈاج کوائن ہولڈ کر رہے ہیں، اور جب وہ مارکیٹ میں یہ سارا کچھ ڈمپ کریں گے تو ایسیٹس کی پرائس ان کی ویسے ہی کم ہو جائے گی۔ تو اس سے ایک نتیجہ ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ شاید ایلون مسک بٹ کوائن میں اور ان ڈاج کوائن میں اور کرپٹو کرنسیز میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہے۔ بظاہر تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو ان کا وقتی طور پہ کیش کی ضرورت جو تھی اس کے حوالے سے ان کا یہ ڈیسیجن سمجھا جائے، لیکن چونکہ ہم نے کرپٹو کرنسیز میں انویسٹ کرنا ہے تو ہمیں اس چیز کا بہت ہی خیال رکھنا پڑے گا کہ جو مین پلیئرز ہیں مارکیٹ میں وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ کو میں ادھر ایک اور دلچسپ بات یہ بتاتا جاؤں کہ ایلون مسک نے حالانکہ کہا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ اپنے کیش ریزروز بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو بٹ کوائن انہوں نے بیچے ہیں اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو ایلون مسک کی جو کمپنی ہے ٹیسلا، اس کے سال ہر سال کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو ہر سال 11% ان کا جو کیش فلو ہے کمپنی کا وہ بڑا ہی ہے، اور لیٹسٹ ریکارڈ کے مطابق ان کے پاس 18 بلین ڈالر کیش میں اور کیش کے ایکویلنٹ جو بھی ایسٹس ہیں ان میں موجود ہے۔ تو دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب ایلون مسک نے یہ اکنامک ریسیشن کی وجہ سے کیا، کووڈ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا، یا اپنے کیش ریزروز بڑھانے کے لیے کیا، یا ان سب کا کمبینیشن ہے، یا اس کے پیچھے ان کے کوئی اور مقاصد ہیں، یا وہ اپنی غلطیوں سے اب چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ سارے جو انہوں نے کرپٹو کرنسیز خریدی ان کو مارکیٹ میں بیچ کے اپنی کرپٹو کرنسی کی پوزیشن سے ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دوستو وقت ہی بتائے گا، لیکن کوئی بھی کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنے کے ڈیسیجن سے پہلے آپ لازمی اس چیز کو دیکھ لیں کہ کیا مارکیٹ کے بڑے پلیئرز ہمارے ساتھ کھیل تو نہیں رہے۔ اب یہ سوال میں آپ کو کرتا ہوا جاتا ہوں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور دیں اور دوسری ویڈیوز بھی چینل پر لازمی دیکھیں، اور ایک کام بالکل لازمی کر لیں کہ سبسکرائب کے ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو اور انالیسز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔